نمبر 3 فتاوی رشیدیہ، یہ فقیہ النفس علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1323 ہجری کے فتاوی کا ایک مختصر سا مجموعہ ہے جو 1031 فتاوی پر مشتمل ہے۔ علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے حدیث میں اور فقہ میں ایک بلند پایہ مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کی فقہی مہارت اور استعداد کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انہیں فقیہ النفس کہا جاتا ہے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری، وہ فرماتے تھے علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فقیہ النفس ہیں، اور وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ پر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو ترجیح دیتے تھے۔ فرماتے تھے ان کی فقاہت علامہ شامی رحمہ اللہ کی فقاہت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فقہ میں ان کو ایک مقام دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا لقب ہے فقیہ النفس۔ یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں فقہ میں اتنی مہارت اسے حاصل ہو جائے کہ مسائل کی علت، مسائل کے دلائل، مسائل کی وجہ سے واقفیت ہو، اور وہ بسا اوقات خود اس درجے کا انسان ہو کہ وہ مسائل کے اندر اجتہاد بھی کر سکتا ہو، نئے پیش آمدہ مسائل میں اس کی رائے کا اعتبار بھی ہو۔ تو علامہ گنگوہی رحمہ اللہ سے اللہ نے دونوں چیزوں میں کام لیا، حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی۔ حضرت کے حدیث کے جو افادات ہیں وہ اس وقت طبع ہیں، ان کی سنن ترمذی پر جو افادات ہیں اسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو جمع کیا۔ اور اسی طرح حضرت کے صحیح بخاری پر جو افادات ہیں اسے بھی مولانا یحییٰ صاحب نے جمع کیا ہے لامع الدراری کے نام سے۔ تو بخاری کے افادات لامع الدراری کے نام سے ہیں، اور سنن ترمذی کے افادات الکوکب الدری کے نام سے ہیں۔ یہ HM سعید سے طبع ہے، اور دونوں پر حواشی لکھے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حواشی کی وجہ سے ان دونوں شروحات کی افادیت بہت بڑھ گئی۔ فی نفس ہی بھی شرح بڑی مفید تھیں، لیکن حضرت کے حاشیے کی وجہ سے شرح کی افادیت زیادہ۔ ان دونوں شرح کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی بلند شروحات مطالعہ کرنے کے بعد، تفصیلی شروحات پڑھنے کے بعد اسے پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ان کا خلاصہ موجود ہے۔ نمبر 2، جہاں پر دیگر محدثین کی بسا اوقات متعارض فی روایات میں کوئی ایسی تشریح نہیں سامنے آتی، یا کہیں مشکل روایت، مجمل روایت کی وضاحت نہیں ملتی، تو اس شرح میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی جگہ پر ترمذی اور صحیح بخاری کی روایات میں کسی حدیث کا محمل اور مصداق کی تعیین کرنا مشکل ہو، یا روایت کی تطبیق مشکل ہو رہی ہو، یا حنفی نقطہ نظر سے اگر اس روایت کی روشنی میں اشکال ہو رہا ہو، تو اس کے جوابات کے لیے 2 کتابیں پڑھیں۔ اس لیے ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا، جب وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی کی توجیحات ذکر کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے بھی لیتے، اور اس کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خاص طور پہ یہ حدیث کا اسلوب تھا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کے درس میں الحمدللہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور حضرت سے اجازت حدیث بھی ملی۔ ہمارے سابعہ کا سال تھا تو مسلسل 1 ہفتہ حضرت کے درس میں ہم گئے، اس وقت جامعہ میں چھٹیاں تھیں۔ تو حضرت کا اسلوب یہ تھا کہ وہ جب بات شروع کرتے تھے تو ابن بطال سے کرتے۔ بخاری کے ابتدائی شارح ابن بطال ہیں کہ علامہ ابن بطال نے یہ فرمایا، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، حافظ فتح الباری میں یہ لکھتے ہیں، اور علامہ عینی عمدۃ القاری میں یہ فرماتے ہیں، قسطلانی ارشاد الساری میں یہ لکھتے ہیں، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ لامع الدراری میں یہ ماخوذ ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اوجز المسالک میں یا الکوکب الدری میں یا تقریر بخاری میں یہ فرماتے ہیں، اور میری یہ رائے ہے۔ یہ ہے درس حدیث، جس کے اندر متقدمین کا تذکرہ بھی ہو، متاخرین کا تذکرہ بھی ہو، جہاں محدثین احناف کا ذکر ہو وہاں شوافی کی آراء بھی ہو۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی العرف الشذی فیض الباری، حضرت کی معارف السنن سے حضرت کے مضامین اور حضرت کی معلومات کا احاطہ ہو، وہاں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی آراء کا تذکرہ بھی ہو، تب درس حدیث کی تکمیل ہوتی۔ ہمارے ہاں تو آج جو درس ہوتا ہے وہ ایک رٹی رٹائی باتیں ہیں جو مشکات سے چلتی ہیں دورے تک، وہی باتیں ہیں۔ درس مشکات نے جو لکھا، اور اسی طرح مشکات کی جو ابتدائی شرح مظاہر حق
اردو شارحین تمام اسی سے استفادہ کر کے کسی نے تلخیص کی، کسی نے وضاحت کی، کسی نے اپنے الفاظ میں لکھا، کسی نے دلائل کا اس میں تذکرہ کیا، سب کا ماخذ مظاہر حق ہوتا ہے یا تنظیم الاشتات ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں فقہ کا غلبہ زیادہ ہے، اس لیے فقی مباحث کا تذکرہ تو عموماً ہوتا ہے، فقہا کے مذاہب اور دلائل اولیٰ سے شروع ہوتے ہیں ہمارے ہاں دورے تک، لیکن حدیث کو حدیث کے طرز پر پڑھانے کا اسلوب نہیں ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی روایت ہے، اگر یہ حسن ہے تو کس وجہ سے، ضعیف ہے تو کس بنیاد پر، حسن لغیرہ ہے تو کیوں، کس راوی پر کلام ہوا ہے، اس روایت کے طرق کتنے ہیں، اس حدیث سے مستنبط فوائد اور مسائل کتنے ہیں، مذاہب اور آراء اور دلائل کیا ہیں، یہ حدیث پڑھنے کا اسلوب ہے۔ لیکن ایک تو وقت کی بھی قلت ہوتی ہے، اور نمبر 2 نصاب کو بھی مکمل کرنا ہوتا ہے، اور نمبر 3 شارحین کے طرز پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو اردو شارحین نے یہی کچھ لکھا ہے، عربی شارحین کی طرف آج کل عموماً مطالعہ ہوتا نہیں، اس لیے جو اردو شارحین نے لکھا اسی پر اکتفا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اور بڑی اہم بات کہ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی تائیدات، توجیحات، حضرت کی تشریحات کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، حدیث پڑھاتے وقت انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے 15 محرم الحرام 1283 ہجری میں۔ 15 محرم الحرام 1283 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا نام تھا مدرسہ اسلامی عربی۔ مدرسہ اسلامی عربی کے نام سے ابتدا میں یہ مدرسہ تھا۔ ابتدا میں جب کوئی سوال آتا تھا بالکل آغاز میں تو اس کے جوابات لکھ لیتے علامہ محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1302 ہجری۔ 1302 ہجری حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بعد باقاعدہ فتاوی لکھنے کا آغاز جو ہوا وہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے کیا، اس لیے دارالافتاء اور فتوے کے جوابات سب سے پہلے مفصل انداز میں جو دارالعلوم دیوبند میں مفتی کی حیثیت سے جو تھے سوالات کے جوابات لکھتے تھے وہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تھے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس بھی جب کوئی سوال آتا وہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس بھیجتے تھے، اور تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ متوفی 1362 ہجری، حضرت کے پاس بھی جب کوئی ایسے سوالات آتے تھے جو تحقیق طلب ہوتے تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے پوچھتے تھے۔ گویا اس وقت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ایک مرکز تھے، اور علوم اور فنون میں سوال کے جوابات میں سب کا رجوع جو ہوتا تھا حضرت گنگوہی کی طرف۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے زمانے میں خاص طور پہ چونکہ احمد رضا خان بریلوی اب اس کا ظہور بھی تھا، اور اس نے بدعات اور رسم و رواج کو بھی عام کر دیا تھا، اس لیے بہت سے زیادہ تر آپ سے سوالات بدعات کے بارے میں بھی کیے گئے۔ اس دور میں معاشرے میں جو رسم و رواج کے سوالات تھے فتاوی رشیدیہ میں ان کی تعداد بنسبت دوسروں کے زیادہ ہے، اس لیے رسم و رواج کے بارے میں، سنت اور بدعات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کی تعداد دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا اسلوب یہ تھا، یہ مختصر اور جامع جواب دیتے تھے۔ ان کی عبارت آپ پڑھیں گے، جواب مختصر ہوگا اور نہایت جامع ہوگا، اور یہی اسلوب تھا حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ تفصیل سے جواب دینے کا آج کل انداز شروع ہوا ہے، حضرات اکابر اور سلف میں وہ سوال کے مطابق مختصر اور جامع اور علمی انداز میں جواب دیا کرتے تھے، اور ایک آدھ عبارت لکھ لیتے جس سے وہ جواب ماخوذ ہوتا۔ تو بہرحال حضرت کے یہ فتاوی بڑے اہم تھے، لیکن اب تک کوئی اس پر علمی کام نہیں ہوا تھا۔ اب الحمدللہ یہ فتاوی تعلیق اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ اشاعت اکیڈمی پشاور سے طبع ہو گئے۔ اس پر تحقیقی کام کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد طیب یوسف صاحب دامت برکاتہم نے، اور انہوں نے ان فتاوی کی تعلیق اور تخریج بھی کی، شروع میں مقدمہ بھی لکھا، حضرت کی سوانح بھی ذکر کی ہیں، اور فتاوی کے مسائل کو مرتب انداز میں انہوں نے ذکر بھی کیا، اس لیے اگر اس کا مطالعہ اس کی روشنی میں ہو تو فائدہ ہوگا۔ فتاوی رشیدیہ کے علاوہ بھی حضرت کے بہت سے فتاوی ہیں، خاص طور پہ حضرت کی جو سوانح لکھی ہے تفصیلی انداز میں وہ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا نام ہے تذکرۃ الرشید۔ تذکرۃ الرشید ان کی دوسری کتاب ہے مولانا عاشق الہی میرٹھی کی تذکرۃ الخلیل۔
علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح۔ تو اگر اکابر کی سوانح پڑھنے کا ذوق ہو تو تذکرۃ الرشید اور تذکرۃ الخلیل کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ان دونوں حضرات کے بہت سے واقعات، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ، حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، دیوبند کے دیگر علماء آپ بیتی میں ہیں، اس لیے آپ بیتی کو بالاستیعاب پڑھیں۔ بڑی مفید کتاب ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی۔ اس میں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے واقعات اور ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، دیگر اس دور کے واقعات، اور حضرت نے اپنی زندگی کے بھی بڑے اہم واقعات لکھے ہیں۔ تو اس میں جہاں آپ کو اکابر کی سوانح ملیں گی، ان کے علم و تقویٰ کے واقعات ملیں گے، علم کے لیے ان کی جدوجہد، محنت، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کی علم کے لیے قربانیوں کا تذکرہ بھی۔ تو بہرحال اکابر کی سوانح پڑھنے سے انسان میں آگے بڑھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے بہت سے فتاوی ایسے ہیں جو اب تک ان پہ کام نہیں ہوا، جو حضرت کی تذکرۃ الرشید میں اور اسی طرح مکاتیب رشیدیہ میں، مکاتیب رشیدیہ یہ حضرت کے خطوط ہیں، حضرت کی طرف جو خطوط لکھے اہل علم نے، تو ان خطوط کے جوابات حضرت نے لکھے۔ تو ان مکاتیب میں بھی بہت سے سوالات کے اور بڑی اہم باتوں کی اس میں تشریحات موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سے فتوے جو اب تک طبع نہیں ہوئے تھے، اب وہ طبع ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کے ہیں کتاب الفتاوی، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا نور الحسن کاندیلوی صاحب نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے غیر مطبوعہ فتاوی کی ایک بڑی تعداد حاصل کر دی، اور انہوں نے وہ تتبع اور تلاش کے ساتھ اور ذخیروں سے ان فتاوی کو ڈھونڈا، مخطوطات سے تلاش کیا، حضرت کی تحریرات میں اور حضرت کے جو خاندان ہیں ان کے اندر جو فتاوی چل رہے تھے مخطوطات، ان سے جمع کیے۔ تو کہا یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ حضرت فرماتے میں نے اسے دیکھا ہے، نہایت مفید فتاوی ہیں، تو اگر وہ بھی طبع ہو گئے تو وہ ان کا فائدہ بھی بہت ہوگا۔ تو یعنی گویا بہت سے فتاوی ایسے ہیں جو اب تک طبع بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس فتاوی میں مسائل کن موضوعات پر ہیں؟ تو فتاوی رشیدیہ میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تقلید اور اجتہاد، نکاح اور طلاق، صید اور ذبائح، حظر و اباحت اور دیگر تمام شعبہ زندگی سے متعلق اہم مسائل کا اس میں تذکرہ ہے۔ البتہ جواب اس کے مختصر ہوتے تھے اور سوال کے مطابق ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ تیسرا فتویٰ میں نے عرض کر دیا فتاوی رشیدیہ کے نام سے۔